الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں بات ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا، بخشش کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے،
پھر کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی رحمت خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کو پھر اس حوالے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ پہلے عشرے میں اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوگی، اور دوسرے عشرے میں اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر بندوں کو معاف فرمائے گا، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ میرے محترم دوستوں، آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ اسی توبہ اور استغفار اور تقوی اور طہارت کے متعلق ہے، کیونکہ اللہ نے جو روزے کو فرض کر کے اس کا مقصد بتایا کہ اللہ نے روزہ کس لیے فرض کیا ہے، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور متقی کون ہوتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے کیا انعامات ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس تقوی کا تذکرہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے کیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کہ جب اللہ تمہیں جس بات کا حکم دے اسے فوراً کرو، جس سے اللہ منع فرمائے اس سے رک جاؤ، اور پھر اس پر زندگی گزار دو، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص یہ غور کرے، یہ سوچ و بچار کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، اگلے وقت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہوا ہے، یعنی کل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کہ اس نے اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہوئی۔ اللہ نے اس لیے پہلے تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈرو اور اگلے وقت کی تیاری کرو۔ یہ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انعامات کے حوالے سے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، میں اس کی ساری سیئات کو مٹا دیتا ہوں، اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ گویا کہ اللہ نے انعام دیا تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، فرمایا کہ گناہ بھی سارے مٹا دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا فرماؤں گا، انعام بھی عطا فرماؤں گا۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس کے سارے معاملے آسان کر دیتا ہوں۔ یہ انعام ہے کس پر بھائی؟ اللہ سے ڈرنے پر، انعام ہے تقوی اختیار کرنے پر، انعام ہے پرہیزگاری کو اختیار کرنے پر، انعام ہے نیکی کو اختیار کرنے پر۔ اسی طرح اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، جو آدمی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہوں من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
یہ انعام ہے کس چیز کا؟ تقوی اختیار کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کیا کہا؟ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انعام ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف فرماتے ہیں، انعام ہے۔ آگے جائیں کیا اللہ نے فرمایا؟ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، جب تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی مالی ضروریات کو اللہ پورا کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا کہ جب اولاد نہیں ہوگی اللہ سے ڈرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد ہوگی تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، اللہ سے ڈرو گے، اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے گی۔ اب اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات لگائے گا، یعنی پھلوں کی فراوانی کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ انعام ہے کس چیز کا؟ میں عرض کر رہا ہوں تقوی کو اختیار کرنے کا انعام ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا انعام ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ میں عرض کی حدیث، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس رمضان کی برکت سے مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن، ایمان والے کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ وہم و گمان سے بھی بڑھ کر انسان کو دیتے ہیں، انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر انسان کو دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، صحابی رسول ہیں، ایک جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے دیکھا ایک سوراخ، ایک بل ہے، وہاں سے ایک چوہا نکلا اور اس چوہے کے منہ کے اندر ایک دینار تھا، اشرفی جو سونے کی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ وہاں پر رکھی، پھر چلا گیا، پھر ایک اور اشرفی لے کر باہر نکلا، غرض اسی طرح اس نے 19 اشرفیاں میرے سامنے اکٹھی کر دی۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں، فرمایا میں بڑا حیران، یہ چوہا کیا لا رہا ہے؟ اشرفیاں سونے کی ہیں، کتنا قیمتی، اشرفیاں لا کے سامنے رکھ دی، 19 اشرفیاں اور چوہا گم ہو گیا۔ حضرت مقداد فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا، کیا پتہ نہیں یہ مال میرے لیے حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا اس کو میرے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کسی کی چوری نہیں کی، کسی کا مال نہیں، کون لے کر آیا پتہ نہیں، ایک چوہا لے کر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، میں نے ایک بل سے دیکھا ایک چوہا میرے لیے میرے سامنے ایک اشرفی لے کر آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اشرفی لے کر آتا ہے، غرض اسی طرح یا رسول اللہ یہ 19 اشرفیاں اس چوہے میں رکھی ہیں، یا رسول اللہ کیا کروں؟ میرے محبوب نے وہاں پر ارشاد فرمایا یہ اللہ نے تجھے وہاں سے رزق دیا ہے جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہو تیرے لیے رزق ہے۔ فرمایا مقداد جا استعمال کر، تو رب قرآن میں وعدہ کر چکا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، رب تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ آج مجھ سمیت ہم سارے اسی رزق کی تنگی کا گلہ کر رہے ہیں، پریشان ہیں، رب ہمیں ہیلے بتا رہا ہے، اللہ ہمیں طریقے بتا رہا ہے، میں تمہیں رزق کیسے دوں گا، تمہارے رزق میں اضافہ کیسے کروں گا، اللہ طریقے بتا کے ایمان والوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ معافی مانگو رزق دوں گا، تقوی اختیار کرو رزق دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دعوت دی ہے، ایمان والوں کو بلایا ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے، ایمان والوں کو بلایا ہے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء
بجہالت، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، کس چیز پر؟ انہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، یعملون السوء بجہالت، نہ چاہتے ہوئے، انجانے کے اندر، علم نہیں تھا، گناہ ہو گئے، فرمایا پھر انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، ثم یتوبون، اللہ کے سامنے آئے، توبہ مانگی، اللہ نے فرمایا میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فرمایا میں کون ہوں؟ انی، اللہ بتا رہے ہیں، انی لغفار لمن تاب، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں؟ جو معافی مانگتا ہے، غفار لمن تاب، جو توبہ مانگتا ہے، وآمن وعمل صالحا، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ثم اهتدى، ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ہاں، اللہ کے سامنے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، رب کے سامنے خوف نہیں آتا، اس کی نافرمانی کرنے پر دل کانپتا نہیں ہے، دل میں کھٹپٹا پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے رب کا حکم چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ بھول گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نظر کے اندر بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، فرمایا کہ ان کے دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کو اپنے سامنے دیکھا، ان کے معجزات کو اپنے سامنے دیکھا، دریا کے اندر 12 راستوں کو اپنے سامنے دیکھا، فرعون کو ڈوبتا ہوا اپنے سامنے دیکھا، بڑے بڑے انعامات، من و سلوہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل پتھر بن گئے، ہی اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے، اس لیے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے، اللہ سے دل کی نرمی مانگی، اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے، اور رونا نہ آئے تو فرمایا میرے محبوب نے رونے کی شکل تو بنائے، رونے کی شکل بنائے۔ 3 بڑی نعمتیں ہیں اگر انسان کو نصیب ہو جائے، 3 بڑی نعمتیں ہیں، یاد رکھنا، فرمایا ایک ایمان والے کے لیے، ایک فرمایا اس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، گناہ یاد آنا، خدا کی قسم یہ رب کی مہربانی ہے کہ یاد آ گیا بندے کو کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، ہے بندے میں تو اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، فرمایا یہ نعمت ہے کہ بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں۔ نمبر 2، جب گناہ یاد آئے تو پھر مغفرت کی طرف بھی چل پڑے، سمجھو یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، فرمایا پھر اس مغفرت مانگتے ہوئے رب کے سامنے رونا بھی آ جائے، اللہ کے سامنے رونا بھی آ جائے، فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا، رب سے معافی مانگتے ہوئے رویا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا، فرمایا یہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ جس طرح دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، یہ ایمان والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، گناہوں کی توبہ مانگنے والا، فرمایا جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ توجہ کرنا، عرض کی یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ تجھے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ یہ زبان ہے جو انسان کو یا تو جنت میں لے جائے گی یا جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث درمیان میں یاد آ گئی، اس بات کو پھر پورا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دنیا میں دے دو، میں تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
تم مجھے ضمانت دے دو۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کہ ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، کہ تم اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرو گے، اس کے ساتھ کسی کی غیبت نہیں کرو گے، اس کے ساتھ کسی کا گلہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، فراڈ نہیں کرو گے، یہ زبان صحیح استعمال کرو گے۔ فرمایا تم اس کی ضمانت دے دو۔ نمبر دو، فرمایا کہ وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی اپنی شرمگاہ، تم زنا نہیں کرو گے، تم بدکاری نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اور تم دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ کتنے بڑے انعام کی بات ہے، کتنے بڑے انعام کی بات ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھ، کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ نمبر دو، محبوب نے فرمایا اپنے گھر کے اندر اپنی گنجائش رکھ، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا کر، اس لیے کہ گھر سے باہر نکلے گا، کسی غلط محفل میں بیٹھے گا، چوکوں چوراہوں پر بیٹھے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، بدکاری کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اپنی گنجائش گھر کے اندر رکھ۔ فرمایا تیری اس میں نجات ہے۔ نمبر تین، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے سامنے بیٹھ کے رویا کر، اس میں تیری نجات ہے، اس میں تیری نجات ہے۔ زبان کو قابو میں رکھیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھر کے اندر ماں ہے، گھر کے اندر بہن ہے، گھر کے اندر بیٹی ہے، گھر کے اندر اولاد ہے، ماں باپ ہے، سب کے حقوق کا خیال کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بدبختی کی علامت کیا ہے؟ توجہ کرنا، یا رسول اللہ بدبختی کی علامت کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بدبختی کی علامت یہ ہے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نہ نکلے، یہ بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر دو، فرمایا دل سخت ہو جائے، اللہ کے سامنے نہ ڈرے، اللہ کے سامنے نہ کانپے، دل میں خوف نہ آئے، فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر تین، فرمایا لمبی لمبی آرزویں دل میں پیدا ہو جائیں، لمبی لمبی تمنائیں دنیا کی پیدا ہو جائیں، فرمایا بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر چار یہ ہے دنیا کا حرص دل میں پیدا ہو جائے، دنیا کی لالچ پیدا ہو جائے کہ مجھے دنیا چاہیے، مجھے دنیا کی دولت چاہیے، آخرت بھول جائے۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ چار علامتیں ہو، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ دل خوف سے کانپتا نہیں ہے، آنکھیں خوف سے روتی نہیں ہیں، دنیا دنیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگا ہے، ہر حال میں دنیا ہے، نماز چھوڑی دنیا کے پیچھے بھاگا، ماں باپ کو دھکا دیا دنیا کے پیچھے بھاگا، رشتہ داروں کے حقوق توڑے دنیا کے پیچھے بھاگا۔ میرے محبوب نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا دنیا ملعون ہے اور اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں جو ہر حال میں دنیا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تو کیا کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہاری آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، تمہارے نیک اعمال ہی باقی رہنے والے ہیں، تمہاری نیک امیدیں ہی باقی رہنے والی ہیں، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رویا جائے، میرے محبوب نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لی جائے، اس لیے کہ کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ بہانہ کر رہے ہیں تو کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم دنیا کے اندر نہیں رہو گے، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر جہنم کی سختی آئے گی، فرمایا اہل جہنم پھر اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، آنکھوں سے آنسو آنا ختم ہو جائیں گے، فرمایا پھر بھی روئیں گے، پھر آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون جاری ہو جائے گا، فرمایا آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اتنے آنسو اتنا خون جاری ہوگا، فرمایا اگر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو وہ بھی چل جائیں گی، لیکن اس وقت کا رونا عذاب ہے، سزا کے لیے تھا۔ اللہ اس دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے رو، دل سخت ہے، دل سخت ہے، میں تین چیزیں بتا رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا، دل سخت ہے، دل پہ خوف نہیں آتا، گناہ ہونے کے بعد احساس نہیں ہوتا، ڈر پیدا نہیں ہوتا، آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ فرمایا اپنی قبر کو یاد کرو،
اپنے محشر کے میدان کو یاد کرو، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کرو، سوچو کہ میری قبر کیسی ہوگی، قبر سے اٹھنے کے بعد محشر کا میدان کیسا ہوگا، ترازو لگا ہوگا، پتہ نہیں میرا پلہ کون سا بھاری ہوتا ہے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کا اعلان ہوگا، پتہ نہیں مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے یا فرما برداروں کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے بیٹھ کر اپنے آخرت کی زندگی کا مراقبہ کرو، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ دل سخت ہے، کانپتا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نسخہ بتایا، حضور نے فرمایا یتیم آ جائے تیرے سامنے، پیار سے، شفقت سے، محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، غریب آ جائے، محتاج آ جائے، اسے کھانا کھلا دینا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس لیے کہ ذکر کرنا یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ سے ہم نے معافی مانگنی ہے، یہ دوسرا اشرا رب سے معافی مانگنے کا ہے میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ مانگنے کا ہے۔ خدا کی قسم اس کے انعام بہت بڑے ہیں، قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، فرمایا جس نے مجھ سے توبہ مانگی، جس نے گناہوں کی معافی مانگی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس معافی مانگنے والے کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ پھر صرف یہاں پر بھی بس نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے میرے بندے نے آج تک جتنے گناہ کیے تھے، چھپ کے کیے تھے، ظاہراً کیے تھے، صغیرہ کیے تھے، کبیرہ کیے تھے، آج سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ ڈالو۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کریم رب سے ہمارا واسطہ ہے، اس کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، وہ اعلان کرتا ہے یابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو دنیا سے بھی دوستی لگاتا ہے، تو مجھ سے بھی دوستی لگا کے دیکھ، اے آدم کی اولاد، تو دنیا والوں سے بھی معاملات کرتا ہے، تو مجھ سے بھی معاملات کر کے دیکھ، اے آدم کی اولاد، تو دنیا والوں کو یاد کرتا ہے، تو مجھے بھی یاد کر کے دیکھ، میں تو وہ رب ہوں، اگر تو مجھے بھول جاتا ہے پر میں تجھے نہیں بھولتا۔ میرا اور آپ کا واسطہ اس کریم اللہ سے ہے جس کی نافرمانی کرنے پر کان بند نہیں ہوا، کان غلط استعمال ہوا پھر بھی اس نے سننے کی طاقت نہیں چھینی، زبان غلط استعمال ہوئی اس نے پھر بھی زبان سے بولنے کی طاقت نہیں چھینی، آنکھ غلط استعمال ہوئی اس نے دیکھنے کی طاقت نہیں چھینی، ہاتھ غلط استعمال ہوا اس نے پکڑنے کی طاقت نہیں چھینی، پاؤں غلط استعمال ہوا اس نے چلنے کی طاقت نہیں چھینی، حرام مال کمایا، حرام کھایا، اس نے رزق بند نہیں کیا۔ فرمایا میں ایسا کریم ہوں، تم ہاتھ پھیلاتے ہو تمہارا استقبال کرتا ہوں، تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ رمضان چلا جائے گا میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، رمضان پھر بھی آئے گا، دنیا والے جو دنیا میں ہوں گے رمضان دیکھیں گے، لیکن خوش نصیب کون ہے جو رمضان کے ایک ایک لمحے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرے۔ حضور کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، میرے محبوب منبر پہ تشریف لائے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا تھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ کس بات پر آپ نے آمین فرمایا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے بڑھاپے کی حالت میں دیکھے پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ نمبر 2 دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، عرض کی یا رسول اللہ، جبرائیل نے عرض کی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی مبارک آئے، سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نام آئے ایمان والا، آپ کا نام سننے کے بعد وجود بھی آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ بھیجے، ایسا تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر رمضان جیسا مقدس مہینہ، رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ، رمضان جیسا رحمتوں والا مہینہ دے کے پھر بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔
بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں، اس کی بد دعا پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خدا کی قسم ڈر لگتا ہے پتہ نہیں میرا نام کس صف کے اندر ہوگا۔ ہاں حضور بد دعا دے رہے، بد دعا پر آمین فرما رہے، اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ آمین فرمائیں، میں بد دعا دے رہا ہوں۔ محدثین لکھتے ہیں دعا کی سختی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ جبرائیل خود نہیں آئے، کس نے بھیجا ہوگا؟ اللہ نے بھیجا ہوگا۔ وہ کریم رب جب اتنی رحمتوں کے باوجود بندہ اس کے سامنے نہیں آتا، پھر اس کو بھی تو غصہ آتا ہے، اس کو بھی تو غصہ آتا ہے نا۔ ہم سارے، میں نے پچھلے جو میں عرض کیا، ہم سارے یہ کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، خدا کی قسم بڑا رحیم ہے، یقیناً رحیم ہے، لیکن اس نے قرآن میں تو کہا ہے، قرآن میں تو کہا ہے میری رحمت کن کے قریب ہوگی؟ نیکی کرنے والوں کے قریب ہوگی، نیکی کرنے والوں کے قریب ہوگی۔ جو نیکی کریں گے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اللہ سے توبہ مانگے میرے بھائیوں، ہم سارے مل کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب آدمی توبہ مانگتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ انعام دیتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا۔ دنیا کی زندگی پاکیزہ، اپنی مرضی کو پورا نہیں کرنا میرے بھائیوں، اپنی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا، اپنی چاہتیں رب کی چاہتیں پہ قربان کر دے، اپنی خواہشیں اللہ کے حکم پہ قربان کر دے، خدا کی قسم دنیا کی زندگی پاکیزہ ہوگی۔ پھر آخر میں جو بڑا انعام ہے، جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے جب اہل جنت جنت کے دروازے پر جائیں گے، ایک چشمے سے اہل جنت کو پانی پلایا جائے گا۔ میں انعام بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں کے لیے ایک چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ فرمایا پیٹ کا پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا، دوسرے چشمے سے وضو کرایا جائے گا۔ فرمایا چہرے سے بڑھاپے کے سارے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم صحت مند رہو گے، کبھی تم پر بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ملک و سلطنت میں رہو گے، کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ جاؤ آج کے بعد تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ کے مطابق تمہیں وہ قد دے دیا گیا۔ جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان، خوبصورت زبان عطا کر دی گئی۔ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تمہیں عطا کر دیا گیا۔ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تمہیں لگا دی گئی۔ جاؤ محمد رسول اللہ کے اخلاق تمہیں دے دیے گئے، حضور کے اخلاق دیے گئے۔ یہ کون سے ایمان والوں کے لیے ہوگا؟ جنہوں نے رمضان کی قدر کی تھی، اللہ سے معافی مانگی تھی، تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کیا تھا، اللہ کے سامنے ڈرے تھے، روئے تھے۔ وہ اللہ کتنا جلدی ایمان والے سے دوستی لگاتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر بارش نہیں برس رہی، اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر دعا کر رہے ہیں۔ کلیم اللہ ہے، اتنا عظیم پیغمبر ہے، دعا مانگ رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، بارش نہیں آتی۔ یا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، بارش نہیں آتی۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ کلیم، تیری اس محفل کے اندر میرا ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے، میرا ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے، آج جب تک وہ اس محفل سے کھڑا نہیں ہوگا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، ہر بندہ اپنی ذات کو خود جانتا ہے، بھائی ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، مہربانی کرے یہاں سے چلا جائے، باقی تو پریشان نہ ہو۔ اس بندے نے جو اپنی ذات کے اندر اللہ کا بڑا مجرم تھا، اس نے ہر طرف دیکھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا، حدیث میں آتا ہے، اس نے دل میں سوچا اگر کھڑا ہوتا ہوں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظر کے اندر خوار ہو جاؤں گا، بیٹھتا ہوں تو بارش نہیں آتی، کیا کروں؟ دل میں خیال آیا اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں۔ کیا کہتا ہے؟ عصیتک 40 سنتن، یا اللہ 40 سال ہو گئے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، امہلتنی، تو نے مجھے مہلت دی ہے، میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ توبہ خدا کی قسم اللہ کے خوف سے نہیں تھی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے توبہ تھی، 2 نمبر توبہ تھی، لیکن کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے، اللہ سے توبہ مانگی، یا اللہ 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا، آج مجھے معاف کر دے، آج مجھے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا،
ذلیل نہ کرنا۔ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، توبہ قبول کی، فوراً ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، بارش کیسے برسا دی ہے؟ میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ اس کی دوستیاں بھی دیکھیں، اس کی محبت بھی دیکھیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، اللہ کیا کہتے ہیں، تو نے دنیا والوں سے بھی دوستی لگائی ہوگی، تو مجھ سے بھی دوستی لگا کے دیکھ۔ تو نے دنیا والوں سے بھی تعلق بنائے ہوں گے، تو مجھ سے بھی تعلق بنا کے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، بندہ تو بتا دے وہ بندہ کون ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں اپنے بندوں کا کہتا ہوں، میرے بندوں کی چغلی نہ کیا کرو۔ میں رب کیسے چغلی کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے رازوں کو کھول سکتا ہوں؟ 40 سال تک پردہ ڈال کے رکھا۔ وہ اللہ وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کی رحمت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر دلیر نہ بنو، پھر اس کی لاٹھی بھی تو بے آواز ہے، لاٹھی بھی تو بے آواز ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخش دیتا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کر دیتا ہے، لیکن شدید العقاب ذی الطول، بڑی سخت پکڑ والا بھی ہے، نرمی بھی دکھاتا ہے، ڈراتا بھی ہے، بندے کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔